ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے نبی متسع, قیامت کب آئے گی؟ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے نبی متسع, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا قیامت سے تیرا کیا لینا دینا رے, قیامت سے کیا لینا دینا, قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی پہلے تو یہ بتا. دیکھیں اللہ کے نبی نے نا اس بات کا جواب نہیں دیا. جب نبی سے پوچھا کہ متسع, قیامت کب آئے گی, اللہ کے نبی نے یہ جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے, کیا تیاری ہے تیرے پاس قیامت کی. اگر کل قیامت آ جائے کیا تیاری ہے تیرے پاس, کون سا منہ لے کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے, میں نے تو بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے. اچھا نمازیں, صحابہ بھی نماز چھوڑتے تھے, بے نمازی خوش ہو جائیں گے, صحابہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھو مولوی بتا رہے بھائی یہاں پہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے, یا غمان بھی مت کرنا, یہ تصور بھی اپنے ذہن کے اندر نہ لانا کہ صحابہ اکرام نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ یہاں پہ فرض نماز کے علاوہ جو نفل نماز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی میں نے تو بہت زیادہ قیامت کی تیاری نہیں کی ہے, میں نے تو بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے, میں نے تو بہت زیادہ روزہ نہیں رکھا ہے, لیکن ہاں اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. جب اس نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول پکار کہہ دیے, اور ان کے ذریعے سے تمام امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ سنو, تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے. پتا کیا چلا, دنیا میں اگر آپ رسول سے محبت کریں گے تو آخرت میں آپ رسول کے ساتھ ہوں گے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے, کس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کس کس سے محبت کریں. آج نا نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا تو بڑی حیرت ہوتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا ہیرو کون ہے, نہ تو کیا کرکٹر کیا نام, یہ سب ہیرو ہے, رول ماڈل ہے آج ہمارے نوجوان کے. ہیرو کون ہے ہمارے آج ہمارے نوجوان کس سے محبت کرتے ہیں, ان لوگوں سے جو گٹکا خور ہے. ارے نوجوان آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ آپ کا ہیرو گٹکا کا پرچار کرتا ہے, آپ کا ہیرو بیڑی اور سگریٹ کا پرچار کرتا ہے, شراب کا پرچار کرتا ہے, یہ آپ کا ہیرو ہے. ہاں گٹکا پرچار کرنے والوں کو اگر ہیرو مانیں گے, اس سے محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے. تو فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے ماں بہنوں, آپ کو بھی, کہ آپ کو دنیا میں کس سے محبت کرنی ہے. رسول سے محبت کریں گے تو رسول کے ساتھ ہوں گے, رسول کو چھوڑ کر کسی اور سے کریں گے تو اس کے ساتھ ہوں گے. اب فیصلہ آپ کے اوپر. اب ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں نا, وہ تو اندھا ہے نا, ایمان نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اب ذہن کے اندر کام کر, اس سے کروں گا تو وہ بھی کل دنیا میں ملے نہ ملا آخرت میں ملے گی. ایسی بات نہیں ہے, ایسا مت سوچیے آپ, کیونکہ تو آگے کا سوچتے ہیں, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو آئیے اب آئیے اصل میں محبت کسے کہتے ہیں. اگر صرف واقعات بیان کرتے جاؤں محبت رسول کے تعلق سے تو میرے بھائیوں پوری رات گزر جائے گی, لیکن یہ مضمون ختم نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ کتنی دیر تک میرا ساتھ دیں گے آج بولیے, اسی حساب سے میں بولوں گا, کیونکہ ابھی میرا 1.5 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے. کہیں بھی جاتا ہوں تو میں 1.25 گھنٹہ سے زیادہ نہیں بولتا, 2 گھنٹہ سے زیادہ نہیں بولتا. ابھی صرف میرے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے میرے ٹائم کے حساب سے. لیکن اگر آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آج 3 گھنٹہ اور بڑھا کے بول دوں گا. ساتھ دیں گے نا سارے لوگ؟ اچھا پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. ماں بہنوں آپ کی طرف سے بھی ڈریے مت, زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ مجھے جانا بھی ہے کل کے پروگرام کے لیے. تو محبت رسول کے بارے میں بیان کر رہے تھے نا. اچھا اور ایک چیز کا ذکر کر دوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں محبت کسے کہتے ہیں. اصل میں محبت جشن عید میلاد النبی پر برتھ ڈے منا لینا, جشن منا لینا, کیا یہ اصل میں محبت ہے؟ کیا یہی لوگ کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ بتاؤں گا. اس سے پہلے اور ایک چیز پر ذرا خلاصہ کر دوں. دنیا کے اندر نا 4 چیزوں کی وجہ سے, یاد رکھیے گا, دنیا کے اندر 4 چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. اور ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز میرے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ مجھ سے محبت کریں گے, میں آپ کے اندر دیکھوں گا تو میں آپ سے محبت کروں گا. تو دنیا کے اندر محبت کرنے کی بنیادی 4 چیزیں ہیں میرے بھائی, 4 بنیادی چیزیں ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز ہے احسان. اگر کوئی انسان ہمارے اوپر احسان کرے تو ہم اس سے محبت کریں گے, اس سے ہمارا لگاؤ ہوگا, اس سے محبت ہوگی. مثلا
गरीब हैं, आपकी बेटी का शादी आप नहीं करा पा रहे हैं, आपके समाज का, आपके गांव का कोई आदमी आया, कहा कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में बेटी है, आप परेशान हो रहे, चलिए आपकी बेटी की शादी में जितना खर्च आएगा वो तमाम के तमाम खर्च मैं उठाने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ये एहसान आप पर कर दे, आप उससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? यकीनन आप उससे मोहब्बत करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, अगर समाज के अंदर, गांव के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर किसी का अखलाक अच्छा होगा, किसी का कैरेक्टर अच्छा होगा, किसी का किरदार अच्छा होगा, किसी की सीरत अच्छी होगी, तो लोग ऑटोमेटिकली उससे प्यार करेगा कि फला का बेटा बड़ा अच्छा आदमी है, फला का बेटा का जो व्यवहार है, जो किरदार है, जो कैरेक्टर है वो बड़ा अच्छा है। तो अच्छा कैरेक्टर की बिना पर लोग उससे मोहब्बत करेगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर कोई खूबसूरत होगा तो हम उससे मोहब्बत करेंगे। अगर बच्चा खूबसूरत होता है तो बड़ा लगाव हो जाता है बच्चे के साथ, होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए कि आपके पड़ोस में दो बच्चा है, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत है और एक बच्चा हमारी नजर में उतना खूबसूरत नहीं है, आप किससे ज्यादा प्यार करेंगे? जो ज्यादा खूबसूरत है उससे ज्यादा प्यार करेंगे, उलू करके प्यार करेंगे। करते ना आज हमारे माँ बहन छोटे छोटे बच्चे। तो खूबसूरती की वजह से तीन चीजें हुई। चार चीजें, अगर कोई हमसे मोहब्बत करेगा तो हम उससे मोहब्बत करेंगे। ये चार चीजें, और ये चार चीजें एक इंसान के अंदर कभी भी जमा नहीं होती है। ये चार चीजें एक इंसान के अंदर कभी भी जमा नहीं होती है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हमारे आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर ये चार खूबियां, ये चार चीजें मौजूद थी। एक एक वाक्य बयान करूंगा, फिर इंशाअल्लाह आपको आखिरी चीज की तरफ लेकर जाऊंगा। देखिए, पहली चीज, अगर कोई हमारे ऊपर एहसान करेगा तो हम उसके बदले में उससे मोहब्बत करेंगे। जरा देखिए मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान हमारे ऊपर है तो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। जरा देखो, ये तो वही नबी है ना जिसने हमें और आपको जन्नत का रास्ता दिखाया। ये तो वही नबी है ना कि जिसने हमें और आपको, यानी हम जो आपस में लड़ते थे, हमारे दरमियान भाईचारा कराया। और मेरी माँ और बहनों, यही तो वो नबी है ना जिसने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि जब एक बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता, एक बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता, बेटी को बचाने वाला कोई ना था। आज है एक साहब 2014 के बाद नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 के बाद नारा लगाया, 2014 के बाद साहब ने हमारी बेटियों पर ये एहसान किया, हमारे देश वासियों की बेटी पर ये एहसान क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अल्लाह माफ करे, इनके ही नेता मंत्री ज्यादा पकड़े जाते हैं लड़कियों के केस में। 2014, और हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले ये एहसान कर दिया था कि जब एक बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, कि कुरान जिसको नकल करता है कि वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा वदल्ल वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था। कुरान का ये पैगाम है कि वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्मिन कुतिलत, कि अल्लाह तबारक व तआला के जरिए से नबी को ये पैगाम मिला और नबी ने दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया था? नबी का एहसान दिखा रहा हूं आप पर। ऐ लोगों, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्मिन कुतिलत, ओ बेटियों को कत्ल करने वालों, बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ने वालों, वो बेटियों को नजरअंदाज करने वालों, सुनो, अगर तुम दुनिया के अंदर बेटियों को कत्ल करोगे तो कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने बेटी को, अपनी औलाद को दुनिया के अंदर क्यों कत्ल किया था। ये एहसान है इस उम्मत के ऊपर नबी का। हाँ मेरे भाइयों, अगर सिर्फ नबी की सनात के बारे में बताऊं कि नबी ने हमारे ऊपर क्या क्या एहसान किए, रात गुजर जाएगी, लेकिन नबी के एहसान हमारे ऊपर क्या क्या है खत्म नहीं होगा। यही तो वो नबी है कि सबसे पहले 50 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज हुई थी। कितने वक्त की नमाज? 50। अल्लाह, नानी याद आ जाती फिर।
آج تو ہم سے 5 ٹائم کی نماز پڑھی نہیں جاتی، شروع میں 50 وقت کی نماز اس امت کے اوپر فرض کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت پر یہ احسان کیا، اس کو گھٹاتے گھٹاتے اللہ کے پاس جاتے جاتے فریاد کرتے کرتے ریکویسٹ کرتے کرتے لاسٹ میں 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ اگر اللہ کے رسول اور ایک بار چلے جاتے تو اللہ معافی کر دیتے، مجھے لگتا ہے کتنا اچھا ہوتا نا۔ تو کیا بتا رہا تھا، یہ احسان ہے۔ احسان کیا معلوم ہے؟ نبی کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ نبی نے ہمارے لیے، آپ کے لیے دوسروں سے جوتا کھائے، دوسروں سے مار کھائے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول یعنی وہاں پر گئے، ایک جگہ ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں، مگر سعودی عرب کے اندر ہی وہ جگہ ہے کہ اللہ کے رسول جب وہاں طائف کے اندر، اللہ کے رسول جب طائف کے اندر گئے، طائف والوں نے رسول کو اتنا مارا کہ رسول جو جوتا پہنے تھے نا، سر کا خون جمع ہو کر یعنی گر کر جوتے کے اندر جمع ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ احسان ہے اس امت کے اوپر نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے لیے بڑی پریشانی اٹھائی، ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، صرف اس امت کے لیے کہ اس امت تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے، اس امت تک جنت کا پیغام پہنچ جائے اور میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت جنت کے اندر چلے جائے۔ یہ احسان ہے۔ احسان جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میری امت کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا تو میں ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرنا میں فرض کر دیتا، مسواک کرنا فرض کر دیتا ہر نماز سے پہلے۔ لیکن اللہ کے نبی نے صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارے امت کے لیے دشواری ہوتی۔ تو میرے پیارے ساتھ یہ احسان ہے۔ اب اس احسان کے بدلے رسول صاحب محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری چیز اخلاق۔ دنیا کا وہ کون سا انسان ہے، آج بھی دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو ہمارے اخلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کے قریب بھی آ کر دکھائے؟ اخلاق کے معاملے میں نبی کا اخلاق کیا تھا؟ کیا تھا نبی کا اخلاق؟ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ نبی کا اخلاق کیا تھا معلوم ہے؟ وہی مکہ والے جنہوں نے مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا تھا، وہی مکہ والے، دنیا والوں گواہ رہنا، دنیا والوں یاد رکھنا، آج مسلمانوں کو آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑتے ہو، اسلام کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑتے ہو، رسول کو دہشت گردی کے ساتھ گردوں کے ساتھ جوڑتے ہو۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہمارے رسول کا اخلاق کیا تھا، ہمارے رسول کا کردار اور ہمارے رسول کا کیریکٹر کیا تھا۔ وہی مکہ والے کہ رسول جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مکہ کے لوگ نبی کے جب سجدے میں جاتے تھے تو نبی کے گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی سمجھتے ہیں اوجھڑی کسے کہتے ہیں؟ ناری بھوڑی، تو اوجھڑی اللہ کے رسول کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں رہ جاتے تھے، اللہ کے رسول سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی دوڑی آتی اور اپنے باپ کے گردن کے اوپر سے وہ اوجھڑی ہٹاتی۔ یہ رسول ہے۔ جب راستے سے چلتے تھے تو وہ لوگ کانٹا بچھا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے رہنا تو بھر کر دیا تھا مکے کے اندر، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آج تو سب سے بدلہ لیا جائے گا، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا، جن لوگوں نے آپ کے گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کو تپتے ہوئے گرم بالوں کے اوپر یعنی لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا، آج تو سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ میرے رسول کے اخلاق پر، قربان جاؤ دنیا والوں میرے رسول کے کیریکٹر پر کہ میرے رسول نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں لا تثریب علیکم اليوم، نہیں آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ نبی کا کردار اور یہ نبی کا اخلاق تھا۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، پیشاب کرنے لگا، پیشاب کر دیا مسجد میں، صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے مارنے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خبردار ٹھہر جاؤ، پیشاب کر لینے دو، بیچارہ پیشاب کر رہا ہے، پیشاب انہیں کر لینے دو۔ صحابہ وہ پیشاب کر لیا، پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی اس کے پاس گئے۔ اخلاق دیکھیے، پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ایک بالٹی پانی لاؤ اور ایک بالٹی پانی لا کر اس
اس جگہ پر پانی کو بہا دو، مسجد کو صاف کر دو، مسجد کو پاک کر دو، جگہ کو پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے اس کو آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھا بجھا کر اللہ کے نبی نے اس کو ودا کر دیا۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، یہ اخلاق تھا۔ آج ہمارے نبی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے والوں سنو، تمہارا اصول تو دنیا کے اندر یہ ہے نا کہ پیار میں اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیار میں اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے۔ تبھی تو دیکھیں گے کہ پیار کے نام پر آج ایک داماد اپنی ساس کو لے کر بھاگ جاتا ہے، دوست کہتا ہے کہ ارے نالائق، بھاگنا ہی تھا تو کسی اور کے لے کے بھاگتا، سانس ہی ملی تھی تجھے دنیا میں بھاگنے کے لیے۔ اب وہ فارمولا دیتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ پیار میں اور جنگ میں سب چلتا ہے، نالائق کہیں کے، سانس کے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ مسلمان ایسا کرتے ہیں، ہزاروں واقعات آج ہمارے سامنے ایسے ہیں۔ خالہ کو لے کے بھاگ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کیا کہتے ہیں جنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ آپ نے دیکھا، دنیا نے منظر دیکھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ یہ اسرائیلی لوگ مختصر انداز میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ بڑی بدبخت قوم ہے یہ اسرائیل۔ آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ آپ پڑھ لیں گے، جب ہٹلر انہیں قتل کر رہا تھا، در در کی ٹھوکر کھانے پر اسے مجبور کر دیا تھا۔ ہٹلر کی آج ایک بات یاد آ رہی، ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ہٹلر نے قتل کرنے کے بعد ایک بیان میں کہا تھا، آج اس کا وہ بیان آج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے۔ ہٹلر نے کہا تھا، اے دنیا والوں سنو، اگر ہٹلر چاہتا تو ایک ایک یہودی کو قتل کر رکھ دیتا۔ دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر ایک یہودی تو دور کی بات، ایک یہودی کا بچہ تک کو زندہ نہیں رکھتا، لیکن یہ ہٹلر چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں یہودیوں کو اور ان کے کرتوتوں کو، اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اسلام کو جوڑا جا رہا ہے آج جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیلی لوگ جب در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ کل میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو حق بولنا پڑے گا، کیونکہ میں ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سنو، آج اسرائیل کا جو ناجائز باپ بن کر پھر رہا ہے امریکہ، جب یہ یہودی قوم بھوکی پیاسی در در کی ٹھوکر کھا رہی تھی، یہ ناجائز باپ امریکہ نے بھی یہودیوں کو جگہ نہیں دیا تھا۔ تاریخ سب کو معلوم ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے، اگر کوئی آئے تو ان کے سامنے پوری تاریخ بیان کر کے رکھوں کہ یہ تاریخ ہے اسرائیل کی۔ آج بڑا باپ بن کے پھر رہا ہے، کئی دشک سے یہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کرتے آ رہا ہے، فلسطین کے بچوں کو مار رہا ہے، وہاں کے عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہے۔ اب تک تو ہمارے پاس نیوز نہیں پہنچ رہی تھی، ادھر ادھر پہنچ بھی رہی تھی، جو سوشل میڈیا سے ایکٹیو رہتے تھے انہیں پتا ہے، لیکن آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کس طرح بمباری کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر۔ میرے بھائیوں، جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا، پوری دنیا کے میڈیا سامنے آیا اور کہا اسلامک ٹیررزم، اسلامک ٹیررزم، اسلامک ٹیررزم۔ حماس نے آتنکوادی سنگٹھن نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، یہ دیکھو وہ دیکھو، ادھر ادھر کودنے لگے اور نیوز دکھانے لگے اور ان کو آتنکواد ثابت کیے۔ اور تو ان فلسطینیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو بھی آتنکواد کے ساتھ جوڑا، حماس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو آتنکواد بتانے کی کوشش کی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آج اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں نا، ان کے اسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں نا۔ فلسطین کے اندر کم سے کم لگ بھگ 10,000 سے زیادہ بچوں کو آج مار دیا گیا فلسطین کے اندر۔ آج فلسطین کی مائیں، فلسطین میں رہنے والی مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ بچوں کا علاج ہو رہا تھا اسپتال میں، اسرائیل نے ان پر وہاں پر بم گرایا اور اسپتال کے اندر جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ شہید کر دیے گئے، تمام کے تمام مسلمان اور تمام کے تمام عورتیں وہاں پر مار دیے گئے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پوری دنیا خاموش ہے۔ آج ہمارے دیش
کے یہ دلہ میڈیا، ہمارے دیش کے یہ دلال میڈیا کہ جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو کہا کہ دیکھو آتنکواد نے اٹیک کیا، لیکن آج ہمارے دیش کے میڈیا بھی خاموش ہے. آج فلسطینی بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی ایک آنکھ نہیں. دیکھتا ہوں تو خون کا آنسو روتا ہوں، دیکھتا ہوں تو آنکھ سے پانچ آنسو نہیں بلکہ خون گرتا ہے آنسو کی جگہ میں. لیکن میرے بھائیوں آج پوری دنیا خاموش ہے، کوئی اسرائیل کے خلاف بولنے کو تیار نہیں، امریکہ کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں. تب بھی میں نے بولا تھا، آج بھی میں بول کر جا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی حملہ ہوتا ہے، جہاں بھی کچھ ہوتا ہے، اسلام کے ساتھ جوڑتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے ہو اور نبی کے ساتھ جوڑتے ہو. سنو، اسلام آتنکوادی سنگٹن کو سمرتھن نہیں کرتا، اسلام دہشت گردی کو سمرتھن نہیں کرتا، اسلام یہ سمرتھن نہیں کرتا کہ کسی دیش کے اسپتال پر بم گرایا جائے، کسی نہتے کو مارا جائے، کسی بچے کو شہید کیا جائے، کسی بچے کی ماں کو مارا جائے. اسلام اس کا سمرتھن نہیں کرتا. آج اسلام کو دنیا کے آتنکوادی تنظیموں کے ساتھ جوڑتے ہو. سنو، اسلام تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں سنو، مسلمانوں سنو، جب تم جنگ کے میدان میں جاؤ گے تو جنگ کے میدان میں جا کر کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا. مسلمانوں سنو، جب تم جنگ کے میدان میں جاؤ گے کسی بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. بلکہ اسلام نے اپنا دفاع کے لیے صرف اتنا کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں جاؤ گے اسے مارنا، اسے قتل کرنا جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے گا. لیکن آج جنگ کے نام پر بربادیت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے فلسطین پر، لیکن پوری دنیا خاموش ہے. اور یہ فارمولا رکھا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کے پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز. آتنکوادی فلسطین کے بچے مارے جا رہے ہیں اور آتنکواد انہیں ثابت کیا جا رہا ہے. اور کہہ رہا کہ امریکہ نے، حماس کو کس نے آتنکواد سنگٹن مانا؟ امریکہ نے مانا. امریکہ تمہارا باپ ہوگا، امریکہ کی اشارے پر تم چلتے ہوگے. آج علل اعلان کھلم کھلا مولوی تنویر عالم یہ بات کہہ کر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل میرے خلاف بھی تم مقدمہ دائر کر دو. اگر دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر آتنکواد اگر کوئی ملک ہے تو ایک نمبر پر امریکہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا آتنکوادی کا اگر کوئی ملک ہے، دہشت گردوں کا اگر کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے، وہ اسرائیل ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کو کوئی آتنکواد نہیں بلکہ آتنکواد کو ادھر ادھر سے گھما پھرا کر ہمارے ساتھ جوڑے گا جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دے. دنیا والوں کو میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میڈیا والوں کو، کوئی میڈیا والوں میرے خلاف تو بڑا نیوز چلاتے ہو، کبھی یہ بھی چلا دینا. اسلام کے خلاف تو بڑا نیوز چلاتے ہو، کبھی یہ بھی چلا دینا. اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما من قتل الناس جميعا. اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی ایک نہتے انسان کو قتل کیا جائے، ایک انسان کو، اگر کوئی ایک انسان کو قتل کر دے تو اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچایا بلکہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچایا. میرے بھائیوں، جو اسلام، دنیا والوں، جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دے کہ کسی کو قتل مت کرنا، کسی پر ظلم کا مت کرنا، کہیں پر بم مت گرانا، اور آج تم اسی اسلام کے ساتھ آتنکوادی کو جوڑ رہے ہو. تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. اسلام کیا ہے ذرا دیکھو، اسلام کیا ہے ذرا دیکھو کہ میرے رسول نے ایک دشمن جس کا نام ہے سمامہ بن اسال، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا. اس کو پکڑا، مسلمانوں نے اس کو باندھ دیا مسجد کے ستونوں کے ساتھ. اللہ کے نبی آئے، کہا سمامہ کیا حال ہے تمہارا، گرفتار ہو چکے ہو؟ سمامہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں. کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ مسلمان دیکھو کیسے ہوتے ہیں، رسول دیکھو ان کا پیغام اور ان کی تعلیمات کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا سمامہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سمامہ نے کہا اللہ اے محمد، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میں آپ کا دشمن ہوں، اگر آپ چاہے تو مجھے قتل کر دیں اور اگر آپ چاہے تو مجھے آزاد کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کا احسان مند رہوں گا. میرے پیارے ساتھیوں، بڑا لمبا واقعہ ہے. اللہ کے نبی
जाने दुश्मन सुमामा बिन उसाल को माफ कर देता है कि जा सुमामा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा सुमामा मैंने तुझे छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, यह सुमामा जो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, जब अल्लाह के नबी का किरदार देखा, जब अल्लाह के नबी का कैरेक्टर देखा, यह सुमामा मस्जिद से बाहर निकला और सामने में एक कुआं था, उस कुएं में नहाया और नहाने के बाद अल्लाह के नबी के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आइए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। यह नबी का अखलाक था। अच्छा, इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लास्ट चीज क्या मैं बयान किया था कि अगर कोई हमसे मोहब्बत करे तो हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अब बताइए, दुनिया के अंदर हमसे कौन मोहब्बत करते? सबसे ज्यादा इस उम्मत से आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे। एक उदाहरण जरा याद रखिएगा जिंदगी भर। कल कयामत के दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कल कयामत के दिन जब एक बाप अपना बेटा को देखकर भागेगा, बेटा बाप को देखकर भागेगा, शौहर बीवी को देखकर, बीवी शौहर को देखकर, माँ बेटी को देखकर, माँ बेटी माँ को देखकर, कल कयामत के दिन जब भागेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग परेशान होंगे, लोग यानी परेशानी की हालत में होंगे। काश आज कोई मेरी मदद करता, काश आज कोई मेरी मदद करता। जब जिस दिन सब अपने अपने बारे सोचकर परेशान होते जाएंगे, उस दिन अल्लाह के नबी मालूम है सिर्फ उम्मती 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 कहेंगे और इस उम्मत के लिए अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे कि अल्लाह तू मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा ले और मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचा ले। ये रसूल है जो हमसे और आपसे इतनी मोहब्बत करते थे। आपको मालूम है कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। कुरान कहता है लोगों, रसूल तो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मेरे रसूल को होता है। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर चोट तुम्हें लगे तो दर्द हमारे रसूल को होता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस बुनियाद पर भी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत के ताल्लुक से 2 घंटा में बात मुकम्मल कर लिए। अब आइए मोहब्बत असल में क्या है, 2-4 हदीस इसके